بسم اللہ الرحمن الرحیم گائز، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سارے؟ ٹھیک ہیں؟ تو آج ہم لوگ لائیو آئے ہیں تقریباً 2 مہینے کے بعد. تو جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اگر آپ دعا مانگیں، نماز پڑھیں، تو میرے ابو کے لیے بھی ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی بخشش کرے. تو آج آفٹر 2 months کچھ چیزیں، جیسے آپ کو ساروں کو پتہ ہے کہ میں بچوں کے لیے جو اپ برنگنگ جن بچوں کی ہو رہی ہے ان کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں، اچھی ویڈیوز. تو اس حوالے سے کچھ ٹاپکس تھے جن کے اوپر میں بات کرنے چاہ رہا تھا. سب سے پہلے اگر کوئی بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ کا جو گروپ آف فرینڈز ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے آپ کی پرسنل گروتھ کے حوالے سے. تو جتنے بھی بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی بڑا بھی، پلیز اپنا جو گروپ آف فرینڈ ہے، جو آپ لوگوں کے دوست ہیں، جو ارد گرد کے آپ کے جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، پلیز وہ دھیان سے آپ ان لوگوں کو چوز کریں. کیونکہ ایک انرجی ہوتی ہے، اگر آپ کو انرجی کا نہیں پتہ، ہر انسان کی ایک انرجی ہوتی ہے. ایک ہائی انرجی ہوتی ہے، ایک لو انرجی ہوتی ہے. تو لو انرجی میں نیگیٹیوٹی آتی ہے، لو انرجی میں منفی چیزیں آتی ہیں، ساری جھوٹ، فریب، دھوکہ بازی، یہ وہ ساری چیزیں منفی میں آتی ہیں. جو ہائی انرجی ہوتی ہے اس میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے، اس میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں آپ کہہ لیں کہ دعائیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، پازیٹیو انرجی میں ہوتی ہیں، ہائی انرجی میں. تو اپنے ارد گرد ہائی انرجی والے لوگ جو ہیں وہ آپ رکھیں. اور اس کے علاوہ جتنے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں کارپوریشن سے، کسی کمپنی سے مجھے بچے دیکھ رہے ہیں، میں 4 دفعہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، 5ویں دفعہ دوبارہ یہ بات کرنے لگا ہوں. پلیز 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 کسی کمپنی کے اندر اتنا کام کریں کہ جتنا آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اپنے دماغ کو خراب کر کے، اپنی نیند خراب کر کے، اپنا آپ خراب کر کے کسی کمپنی کو مت دیں. یہ آپ کے سگے نہیں ہیں. جتنی آپ سیلری لیتے ہیں، آپ نے بس اتنا ان کو کام کر کے دینا ہے. اس سے اضافی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں اس کو اضافی کام کر کے دیتا جاؤں گا اور یہ میرا سگا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، ایسے نہیں ہوگا. کل کو آپ کے اوپر کوئی برا اچھا وقت آئے گا، یا آپ مطلب کہ کچھ بھی آپ کے اوپر کوئی سرکمسٹانسز اس طرح کے آتے ہیں، تو لٹرلی میری بات کو آپ یقین کریں، یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، یہ باتوں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، صرف باتوں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آپ کو بولیں گے کسی جگہ ہماری ضرورت ہے بتانا، ہم وی آر ود یو، اور اس طرح کی باتیں کریں گے. اور ان دی ادر ہینڈ یہ لوگ پیچھے بیٹھ کے آپ کے خلاف وہ منفی باتیں سم ٹائم کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو وہ پتہ چلتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار ان کے ڈبل فیسز نہیں ہیں، ان کے 10 سے 12 فیسز ہیں، ان کے بہت سارے فیسز ہیں. اور ان کا فیس جو ہے نا، وہ ہر مومنٹ چینج ہوتا رہتا ہے. تو دے آر ناٹ لائل وتھ یو. پلیز آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ اپنے ذہن کو اتنا کسی کے لیے استعمال کریں کہ جتنا آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. انڈر پریشر آ کے اپنی نیندیں حرام کر کے، اپنا آپ تباہ کر کے، اپنا فل ٹائم اس کے اندر گھس کے کسی کے لیے یہ سب کچھ نہ کریں. کوئی اس قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ اس کے ساتھ کنیکشن بنائیں. آپ نماز تو پڑھتے ہی ہیں، آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنائیں کہ یا اللہ میں اپنے سارے معاملے تیرے سپورٹ کرتا ہوں اور میں تجھی کو اپنا مانتا ہوں. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے، کمپنی کا نام نہیں بتا رہا میں، ٹھیک ہے؟ میں کوئی ایکس کمپنی کی بات کر رہا ہوں یا کچھ بھی، لیکن میں آپ کو اتنی بات بتا رہا ہوں کہ اتنا ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بتا رہا ہوں کہ ایک بار ایک پرابلم آئی مجھے، میں پرابلم بھی نہیں بتا رہا. تو کمپنی کی جانب سے مجھے بولا گیا کہ آپ بالکل ایزی رہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ آپ ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ ان دی ادر ہینڈ دے آر ڈیٹیکٹنگ مائی سیلری. ایک طرف آپ ہیلپ کرنے کا کہہ رہے ہو، ایک طرف آپ سیلری کاٹ رہے ہو، اور آپ نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہمارا ذہن نہیں ہے. سو جتنے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، پلیز آپ اپنے ایز سون ایز پاسبل جتنی اسکل آپ کے پاس ہے اس کو اپنے پرسنل بزنس کے اندر
یوٹیلائز کریں. اپنا فیس بک کا پیج, انسٹاگرام کا, یوٹیوب کا چینل بنائیں, اس پہ ویڈیوز اپنی اس چھوٹی سی شاپ ہے اس کی, یا کوئی اسکل ہے, یا کچھ آپ کام کر لیتے ہیں, یا آپ مارکیٹنگ کر لیتے ہیں, کچھ بھی کر لیتے ہیں, آپ اپنے اس اپنا ایک سوشل میڈیا پریزنس بنائیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آئیں. آج کل سب کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی گیم ہو چکی ہوئی ہے. تو اس کے بعد آپ اپنا کام جاری رکھنا ہے, ٹھیک ہے, کام رہنے, بالکل کام رہنے, بے صبری نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کو آپ کے رزلٹ کا نتیجہ ضرور ملے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بولا ہوا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ ایسے بولا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کی محنت ضائع نہیں کرتا. قرآن مجید میں بھی ہے کہ جس چیز کے لیے تم محنت کرتے ہو, ٹھیک ہے, وہ چیز تمہیں دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے جو اس آیت سے مفہوم نکالا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم محنت کرتے ہیں تو ہمیں محنت کا پھل ملے گا, ٹھیک ہے. میں بھی اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو تم محنت آخرت کے لیے کرتے ہو, نماز وغیرہ پڑھتے ہو, تو اس کا آخرت میں صلہ دیا جائے گا. ایک وہ بھی اس کا مطلب نکلتا ہے. لیکن بہرحال دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ کسی چیز کے اندر ورکنگ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو رزلٹ ملتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو لائیو آنے سے پہلے بتایا کہ میرے ابھی ابو اس دنیا میں نہیں رہے, تو آپ نے ان کے لیے لازمی دعا کرنی ہے. اور جتنے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کے پیرنٹس زندہ ہیں تو وہ منی میکنگ مشین ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ ان کی دعا لے کے, ٹھیک ہے, آپ ڈھونڈتے ہو نا رزق مجھے نہیں آ رہا, مجھے رزق نہیں مل رہا, مجھے پیسے نہیں مل رہے, میری سی وی میں یہ چیز ایڈ ہو جائے, مجھے یہ اسکل آ جائے, مل جائے گا, میرے ساتھ اس بندے کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں, مل جائے گا. یہ ساری چیزیں چلیں میٹر کرتی ہیں ایک جگہ پہ, لیکن جو ماں باپ کی جو ماں کی دعا یا جو باپ کی دعا دل سے آپ کے لیے نکل رہی ہے, ٹھیک ہے, جو وہ دل سے دے رہے ہیں, آپ نے ان کو دبایا, انہوں نے آپ کو ایک دعا دی ہے, اس دعا کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. وہ میں نے زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس زیرو اسکل ہے, لیکن مطلب کہ اسکل میں وہ آپ سے پیچھے ہیں, ٹیلنٹ میں وہ آپ سے پیچھے ہیں, مارکیٹنگ میں وہ آپ سے پیچھے ہیں, مطلب کہ ڈیجیٹل ڈسٹریبیوشن میں وہ آپ سے پیچھے ہیں, ڈیجیٹل اور فزیکل ڈسٹریبیوشن میں پیچھے ہیں, گرافکس میں پیچھے ہیں, ایڈیٹنگ میں پیچھے, مطلب کہ ان کا رزق مجھ سے 10x 20x 50x زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق, رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے, اللہ نے آپ کو رزق مطلب کہ اللہ کی جانب سے آنا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کی اسکل یا ٹیلنٹ کے اوپر نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے ارد گرد بھی کچھ چیزیں چیک کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا, جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ میری نشانیوں پہ غور کرو, تو آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کے فضل سے چیزیں آ رہی ہیں. اور یہ جو جتنے بھی کارپوریشن کے آگے میں نے بات کی, کارپوریشن میں نا وہ کہتے ہیں کہ 100% پرفیکٹ بندہ ہمیں ملے, ٹھیک ہے, 100% پرفیکٹ کام کرے اور غلام بن جائے ہمارے آگے, ٹھیک ہے. ہم جو کام بولے نا بس وہ کرتا, مطلب 100% ہو, اس کے اندر کوئی ایرر نہ ہو. کارپوریشن میں جب بھی آپ جاب کرنے کے لیے جائیں گے نا, بس وہ یہی بولیں گے کہ ایرر فری بندہ ملے, اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو. حالانکہ ہم سارے انسان جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی مطلب کہ غلطی ہوتی ہے نا, وہ تو فرشتہ ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی, یا انبیاء گزرے ہیں جن سے غلطی نہیں ہوتی. باقی تو جو انسان اس کائنات میں آئے ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, ان سے غلطی تو ہو سکتی ہے. تو اگر میں ان سارے جو کمپنیز کے اونر ہیں ان کو یہ بات کہنا چاہوں گا, ٹھیک ہے, جو ایرر فری انسان ڈھونڈ رہے ہیں, کہ گلاب کی اگر آپ تمنا کر رہے ہیں نا تو اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں, جانے گلاب کے ساتھ کانٹے ہیں. اگر آپ گلاب کی خوشبو لینا چاہتے ہیں تو کانٹے ساتھ آئیں گے, ٹھیک ہے, ورنہ آپ پھر چنبیلی پہ گزارا کر لیں, خوشبو میں تھوڑی سی وہ کم ہوگی لیکن اس کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے. آگے میں آپ کو نا ایک اسٹریس فری فارمولہ بتانے لگوں, ٹھیک ہے. جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے نا, بہت زیادہ بڑی مشکل آئے, چھوٹی مشکل آئے, یا کوئی کام پھنس جائے آپ کا, یا چیزیں آپ کے ہاتھ سے باہر جانا شروع ہو جائیں, تو آپ نے لٹرلی یہ کام کرنا ہے. یہ کام آپ کو اس چیز سے کیسے نکالے گا آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. آپ نے کہنا ہے یا اللہ یہ چیز مجھے مشکل آ گئی ہے, یہ مشکل تجھ سے بڑی نہیں ہے, ٹھیک
ٹھیک ہے. میرے لیے یہ بہت بڑی مشکل ہے، لیکن تیرے لیے ایک ریت کے ذرے کے مانند بھی نہیں ہے. تو مجھے اس مشکل سے نکال، تو مجھے اس مشکل سے باہر نکال، تو مجھے اس مشکل سے نجات دے. مطلب کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے نماز پڑھ کے، اور یقین مانیں اگر آپ اس بلیو کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن رہا ہے اور آپ کو رپلائی آئے گا، تو آپ کو رپلائی آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار میں واقعی اس مشکل سے باہر نکلا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں تو اپنے پرسنل بلیف سے بتاؤں تو میں تو ایسے ہوتا ہے کہ میں نکلتا ہوں. ٹھیک ہے. اور لیکن ایک جگہ پہ آ کے نا گیم تو عقل کی بھی آ جاتی ہے. سم ٹائم اس طرح ایک ایج آ جاتا ہے جس ایج کے آگے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس ایج کے بعد پھر آپ کا یقین اور توکل ہی چلتا ہے. یا آپ کہتے ہو یار میں اللہ کے توکل کے اوپر، اللہ کے یقین کے اوپر جا رہا ہوں، اللہ پکڑ لے گا آگے سے، اللہ تھام لے گا. تو ہوتا یہی ہے کہ اللہ آگے سے آ کے پکڑ لیتا ہے اگر آپ کا یقین اس جگہ پہ ہے. تو اگر یقین نہیں ہے تو پھر تو آپ گریں گے. اور ایک اور میں نے اچھی بات آپ بچوں کو یہ بتانی ہے کہ آپ جتنے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، ماں باپ کی نعمت ہے، کچھ آپ کے پاس کوئی ایک اچھا بائک ہے، ایک اچھی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھے گھر میں آپ رہ رہے ہیں، وہ نعمت ہے، پیسے کی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہے، کوئی آپ کے پاس مطلب کہ آپ کے پاس پیسوں کے حوالے سے مٹیریلسٹک کوئی نعمت ہے، یا رشتوں کے حوالے سے کوئی نعمت ہے، یا دوستوں کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں نعمتوں میں آتی ہیں. جب آپ جتنے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، جب آپ نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، وہ کسی بھی نعمت کسی بھی رنگ میں ہو، آپ اس کی ناشکری کرنا شروع کریں گے، وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے چھین لے گی. 110% یہ فارمولہ ہے. اور یہ حضرت امام آئی تھنک حسن یا حسین کا کوٹ ہے علیہ السلام کا، کہ اگر آپ نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ نعمت واپس چھین لیتا ہے. تو آپ نے کبھی بھی نہ کسی رشتے کی ناشکری کرنی ہے، نہ کسی مٹیریلسٹک چیز کی ناشکری کرنی ہے. مطلب شکر ادا کرتے جائیں گے، آپ کو اور ملتا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی بولا ہوا کہ اور جتنا زیادہ تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ اور دوں گا. ٹھیک ہے. تو شکر اور بلیسنگ سے آپ کے مطلب کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، شکر اور بلیسنگ اور یہ ساری چیزیں. تو میں جاتے ہوئے آج کی اس لائیو میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ وہ تمام دوست جو آپ اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ یار یہ دوست میرا سب سے بیسٹ ہے، یا یہ دوست یار میں اس کو اپنے دل کے کافی قریب رکھتا ہوں، آپ ان کے لیے بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے وہ کام کرتے ہیں جو آپ نے اپنے لیے بھی نہیں کیے ہوتے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو ان لوگوں سے تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہی لوگ آپ کی مشکل میں ٹوٹل پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. میں مطلب کہ ایک ایگزامپل سے آپ کو بتاتا ہوں. جب میرے ابو اس دنیا سے گئے تو جن دوستوں کی مجھے ایموشنل ضرورت تھی، جن رشتوں کی مجھے ایموشنل ضرورت تھی، میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ وہ سارے لوگ صرف ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کہ مطلب کہ اتنے بجے جنازہ ہے اور وہ آئے، جنازہ پڑا، 10 منٹ بعد غائب. جن کے ساتھ میں نے آورز اینڈ آورز اسپینڈ کیے، اکٹھے کھانا کھاتے رہے، شوگر میلہ، کالج میں میرے ساتھ، اسکول میں میرے ساتھ، جن کے مطلب کہ میں احسان نہیں جتاتا، اللہ پاک نے احسان جتانے والے کو منع کیا ہوا ہے. ویسے ہی آپ کو ایک چھوٹی سی بات ہوں، جن کے کچھ ایسے کام جو میں نے آؤٹ آف دا وے جا کے کیے، جو میں شاید اپنے لیے بھی نہ جا کے کرتا. ٹھیک ہے. انہوں نے میرے والد صاحب کا جنازہ پڑھنا بھی امپورٹنس نہ سمجھا. کچھ آئے، 5 منٹ بیٹھے، چلے گئے. کچھ آئے، جنازہ پڑھا، ادھر سے باہر سے چلے گئے. اور آج میرے والد صاحب کو فوت ہوئے کتنے دن گزر چکے ہیں. تو انہوں نے جو نہیں آ سکے، انہوں نے کال کر کے بھی نہیں پوچھا، کال کر کے مطلب کہ یہ بھی نہیں پوچھا کس حال میں ہو، ٹھیک ہو، ہم اس وجہ سے نہیں آ سکے. یعنی مطلب کہ مجھے تو انہوں نے سرپرائز کر دیا، ایک نیا سرپرائز دے دیا. میں آپ کو کس جگہ پہ مائنڈ میں نے رکھا ہوا تھا، اور آپ کیسے گرے ہو نیچے. آپ تو پاؤں کے جوتے سے بھی نیچے گر گئے ہو میرے ان مائنڈ میں. جتنے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہی بولوں گا کہ جو لوگ آپ سمجھتے ہیں نا، آپ اپنی ایکسپیکٹیشن کے اوپر رکھتے ہیں کہ یار یہ آئیں گے اور یہ میرا سنبھالیں گے، کوئی نہیں آ رہا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا باقی سب کچھ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے.
دوستیاں، رشتہ داریاں، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اے فراڈ، یا دھوکہ۔ دنیاوی معاملات تک ٹھیک ہے، بس آپ ان کو ایسے لے کے چلو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے کہ جیسے یہ تمہارے رشتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ساتھ تم نے اچھا رہنا ہے، یہ وہ۔ میں اس سینٹینس میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے فلی ڈپینڈنٹ نہیں ہو جانا کسی کے اوپر۔ یعنی آپ کہتے ہو کہ یار فار ایگزامپل اس کے بعد یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، اس کے بعد یہ نہیں ہے، یہی ہے بس۔ یعنی آپ ہو اور اللہ ہے، آپ کے مشکل ٹائم میں آپ ہو اور اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری کسی چیز، کوئی آپ کا بیسٹ سے بیسٹ فرینڈ بھی اس جگہ پہ نہیں جا سکتا جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سپورٹ کرتی ہے ایموشنلی، فائنینشلی اور دوسری تیسری چیزوں میں۔ تو آپ نے کہنے کا مطلب یہ کہ 100% کسی کے اوپر ایسے ہی نہیں لفٹ جانا اور لیٹ جانا کہ یار یہ دیکھ لے گا چیزیں، کچھ نہیں ہونا ہے۔ یہ آپ کو لگ پتہ جانا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ ٹھیک ہے، آپ ساروں کے ساتھ اچھے رہیں، ایک اچھے ریلیشن شپ میں رہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کریں، رسپیکٹ کریں، ویلیو کریں، ساری چیزیں کریں، بٹ اپنی انڈیپینڈنس سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کے اوپر نہیں ڈالنی۔ اس پوری کی پوری ویڈیو کو اگر آپ سم اپ کریں، اس پوری کی پوری لائیو سیشن کو اگر آپ سم اپ کریں تو اس کا ایک لائن کے اندر وہ اس کا یہی ہے کہ آپ نے اپنی انڈیپینڈنس سوائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں ڈالنی، چاہے وہ کتنا اچھا دوست ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی، کچھ بھی کسی کے اوپر نہیں ڈالنی، صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھنی ہے۔ اور اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی فائنینشلی اتنا انڈیپینڈنٹ کر کے رکھنا ہے کہ آپ اپنے ایکسپینسز خود سے سنبھال سکتے ہوں۔ دس از دی سم اپ آف آل دی لائف سیشن آف ٹوڈے۔ سو خوش رہیں، آباد رہیں۔ ابھی عصر کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھوں گا۔ آپ بھی اگر جن میں مجھے بچے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کا اسپیشلی بولا ہوا ہے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً زور دیا ہے خصوصاً درمیانی نماز کی، عصر کی۔ تو عصر کی نماز 4 فرضی ہوتے ہیں، لازمی پڑھا کریں، ویسے پڑھا تو ساری کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ میرے والد صاحب کے لیے، آپ ان کی بخشش کے لیے پلیز دعا کیجیے گا، اور خوش رہیں، آباد رہیں۔ جتنے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، محمد میلاد سائننگ آؤٹ۔ تسنیم گروپ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔